الحمد لله والصلاة والسلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم والحمد لله رب العالمين سنی من نار اللہ اکبر می سنم لم سبو بکر عمر عثمان حیدر می سنم قادری نار یا غوث اعظم می سنم لم شیخ احمد رضا خان قطب عالم می سنم نوری من نار اللہ اکبر می سنم لم شیخ قطب عالم مفتی اعظم می سنم اختر من نار اللہ اکبر می سنم لم شیخ ولی مفتاد الشریعہ می سنم وقرداد بلا افتادہ کشتی ضعیفان ہو شکستہ رات و کشتی بحق خواجہ عثمان حالی مدد دنیا معین الدین چشتی سروران شاہ کرینا دستگیر اشرفہ حرمت روح پیغمبر ایک نظر کن سوینا غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دو مدد کعبہ ایمان مدد ماغدہ ایمت سلطانیت العالم ہستو دارین تمنا شہیدینا مدد کاکے بغداد ببد سرنا دینا ایمن دیدہ آتے کنت کل صفا آمد کھلا میرے دل کی کلی اور سیاسن مٹا قلب کی بے کلی اور سیاسن تو لیتی کشتی وطن میں نکال تجھے ایسی قدرت ملی اور سیاسن تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو ہوائی مخالف چلی گو سیاسن فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مستری ہے اس کی خواہش دلی اور سیاسن مریدی لا تخف اللہ ربی اقامی رفعتا عند المنالی مریدی لا تخف باشن فإنی عظم قاتل عند الخطابی وبلانی علی الابطال جمعا فحکمی نافذ فی کل حالی مقامکم العدا جمع ولکن مقامی فوقکم ما سال عالی بعبد القادر المشہور اسمی بجدی صاحب العین الکمالی ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ عقیدت پیش کریں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا جبہ وآلہ قبل الظہور لکرما صلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا نبی اللہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ربیع الثانی کی 4 تاریخ ہے۔ یہ عظمت و برکت و رحمت والا مہینہ جسے عام طور پہ غوث اعظم کی طرف نسبت کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ربیع النور کا مہینہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت کیا جاتا ہے وہ ربیع الاول ہے، یہ ربیع الثانی ہے۔ وہ پہلی بہار ہے، یہ دوسری بہار ہے، دونوں بہار ہیں۔ اللہ نے حقیقت میں ان دونوں مہینوں کو بہار بنایا۔ ربیع الاول پہلی بہار ہے اور ربیع الثانی دوسری بہار ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی عالم کی ابتدا ہوئی۔ دنیا میں روشنی بہار جو کچھ ہے وہ سرکار پہلی بہار ہے۔ اولیاء کرام کی جماعت کے اندر جو نکھار جو روشنی رونق پیدا ہوئی وہ سرکار غوث اعظم سے، تو آپ دوسری بہار ہے۔ اور انہی دونوں بہاروں میں اسرائیل جیسا شیطان دنیا کا سب سے بڑا خناس، اس نے اللہ کے گھر بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی تو کمر باندھی۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد اسے ذلت و رسوائی و ہلاکت و تباہی کے کورے عمیق میں ڈالے۔ آج لوگوں پہ پابندیاں کری جاتی ہیں
کہ اس کے خلاف نہ بولے، اور کوئی ان کی عبادت گاہ پہ حملہ کرے پھر کیا ہوگا؟ تو بھی کہتے اس کے خلاف نہ بولے۔ بیت المقدس وہ بھی ہمارا قبلہ ہے، خانہ کعبہ وہ بھی ہمارا قبلہ ہے، تو دونوں ہمارے قبلے ہیں۔ ہم دونوں قبلوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ ہمارے آقا دونوں قبلوں کے امام ہیں، اس لیے آپ کو امام القبلتین کہا جاتا ہے، آپ کو امام القبلہ نہیں کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے دونوں قبلوں میں نماز پڑھائی، اور بیت المقدس میں تو ایک کی نہیں بلکہ تمام نبیوں کی نماز پڑھائی، اس لیے آپ کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، نبیوں کے امام۔ وہابی دیوبندی کہتے حضور ہم جیسے بشر ہیں، انہوں نے کسی نبی کی نماز پڑھائی؟ اور سرکار نے تو تمام نبیوں کی نماز، یعنی تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، اور کہاں پڑھائی؟ ہاں، تو سرکار امام الانبیاء بھی ہیں، امام القبلتین بھی ہیں، دونوں قبلہ کے امام ہیں، اور ہمیں دونوں قبلہ کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دونوں کی عظمت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے۔ سرکار بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور آپ کی تمنا یہی تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ بنا دیا جائے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز میں سرکار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں۔ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھا، زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، صرف دل میں سوچ رہے ہیں۔ دل میں کیا سوچا؟ قرآن شریف کی آیت کیا ہے؟ وہ تو وہ ہے ان قریب بے وقوف کہیں گے، سمجھے؟ ہاں، جو قبلہ تھے سرکار نے کیا کہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو، تو اس کے بارے میں ہے ان قریب بے وقوف گدھے لوگ کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں ادھر سے پھیر دیا، ادھر منہ کر دیا۔ تو جو یہ کہے کہ بیت المقدس کی طرف سے نہیں پھرنا چاہیے، قرآن نے اسے کیا بتایا؟ بے وقوف بتایا، گدھا بتایا۔ سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف کہیں گے۔ آج کہتے ہیں سمجھے، وہ رفیق جو ہے وہ بہت الٹے سیدھے بولتا ہے، گالیاں بکتا ہے، گدھا کہتا ہے۔ قرآن میں لے آیا یہ، تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہو تو نے ایسا کیوں کہہ دیا؟ یہ تو دوسرا ہی پارہ ہے، اور شروع میں ہے سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف کہیں گے، اور کسی نے اسی طرح ترجمہ کرا ان قریب گدھے لوگ کہیں گے۔ لیو، زیادہ تر لوگ بولتے نہیں بولتے دوسرے پارے کو، سیقول کا پارا، اور اس میں شروع میں یہ اللہ نے فرمائی دیا۔ اب جو کہا یہ غلط کہتے ہیں، تب وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے خدا تعالیٰ تم نے غلط کہا ہے، تم نے پہلے پارے کی شروع اس سے کر دی، کہ انہیں بے وقوف بنا دیا، انہیں گدھا بتا دیا سب ہے۔ اگر میں شیطان کہتا تو قرآن کے اندر بہت جگہ شیطان آیا، اگر میں ظالم کہتا تو قرآن کے اندر بہت جگہ آیا، اگر میں گمراہ کہتا تو بہت جگہ، حرامی کہتا تو قرآن میں زنیم کا لفظ بھی آیا، حرامی بھی آیا۔ اگر یہ گالی ہے تو آپ قرآن میں گالی بھری، پھر کہہ دو قرآن کے اندر گالی ہیں، اسے میرے بارے میں کہتے وہ گالی رکھتے ہیں۔ میں جو الفاظ بولتا ہوں قرآن کے اندر بتاؤ کون سا نہیں الفاظ ہے۔ میں ذلیل کہتا وہ بھی قرآن کے اندر ہے، میں حرامی کہتا وہ بھی قرآن کے اندر ہے، میں گدھا کہتا وہ بھی، میں خنزیر کہتا وہ بھی قرآن کے اندر، میں کتا کہتا وہ بھی قرآن کے اندر۔ پھر کہو یہ سب قرآن کے اندر گالیاں دھری ہیں۔ میں کہتا ہوں گمراہ تو وہ بھی قرآن کے اندر، تم سب پڑھتے ہو، وہ ہر نماز میں کہتے ہو، ہر رکعت میں کہتے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے راستے میں چلا جس پہ تم نے غضب کیا، جو گمراہ ہیں، جو بد دین ہیں۔ دیکھا، ہر نماز میں کہتے ہو، کہتے کسی کو برا مت کرو، تم ہر نماز میں برا کہہ رہے ہو، ہر رکعت میں برا کہہ رہے ہو۔
یہ پڑھنا وہ بھی تم عربی میں کہہ رہے ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے آئے یہ کہنے آئے گمراہ کے راستے پہ مت چلا، جن پہ عذاب کیا ان کے راستے، ارے نماز پڑھو نا خدا کی۔ اور یہی نہیں بلکہ تم شروع میں کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ اللہ کے ہمیں شیطان مردود سے بچا۔ ارے نماز پڑھنے آئے مردود کرنے آئے۔ اب بتاؤ جماعت کے اندر 50 آدمی 50 کہہ رہے ہیں مردود، 100 تو 100 کہہ رہے ہیں، 1000 تو 1000 کہہ رہے ہیں مردود، 1 لاکھ تو 1 لاکھ کہہ رہے ہیں مردود ہیں۔ اب کہو نماز میں نماز پڑھنے آئے یا دھندے مردود کسی کو کہہ دو بھی لڑ پڑے گا، تم نماز میں کہہ رہے ہو۔ ارے نماز پڑھنے آئے مردود بکنے آئے، پوری جماعت کہہ رہی ہے۔ تو کہاں یہ تو سنت ہے، جب یہ سنت ہے تو جب شیطان جو آدم علیہ السلام کا دشمن اسے نماز میں مردود کہنا سنت ہے، ثواب ہے، بغیر اس کے نماز مکمل نہیں، تو جو سرکار کا دشمن اسے بھی مردود کہنا سنت نہیں بلکہ واجب ضروری ہے۔ بہرحال تو یہ ربیع النور اور سمجھے یہ ربیع الثانی، یہ دونوں عظمت والے مہینے، اور انہی عظمت والے مہینے میں سب سے بڑا خبیث جس نے سند بیت المقدس کی بے حرمتی پہ کمر باندھی، اللہ تعالیٰ اسے سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی عطا فرمائے گا۔ اور دیکھیے وہ بھی ظالم یہ کہتا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، وہ بھی ظالم یہی کہتا ہے، جتنے یہودی نصرانی سبھی کہتے ہیں ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، اپنا قبلہ بھی مانتے ہیں، اپنا قبلہ ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھتے ہیں، ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں، اور پھر بھی اس کی بے عزتی کرتے ہیں۔ تو جو قبلے کا نہ ہوا، جو اپنے قبلے کی عزت نہ کرے، وہ کسی اور انسان کی عزت کیا کرے گا؟ جو اپنے قبلے کا دشمن ہو، اپنے قبلے کو ڈھانے کے لیے تیار ہو، اس کی عظمت نہ کرتا، اسے ویران کرتا ہو، تو وہ کسی اور کی عزت کرے گا، کسی اور کو آباد کرے گا؟ جو بیت المقدس کو آباد نہ کر سکا وہ کسی انسان کو، لوگوں کا سمجھنا یہ سمجھے آباد کرے گا، آباد نہیں بلکہ وہ برباد کرے گا۔ اللہ کے گھر سے لوگوں کو نماز کے لیے روکنا ہے تو یہ بربادی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بارے میں اس کا ذکر فرمایا، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے لوگوں کو سمجھے، اس کا نام لینے سے، نماز پڑھنے سے، مسجد سے روکے ہیں۔ اس کے لیے بہت ذلت اور رسوائی ہے دنیا میں، اور آخرت میں اس کے لیے عذاب ہے۔ تو یاد رکھو آج نہیں، ایسے ظالموں تو کل ضرور سمجھے رسوا ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ بریلی کے اعلیٰ حضرت کا نہیں، اجمیر کے غریب نواز کا نہیں، بغداد کے غوث اعظم کا نہیں، یہ اللہ رب العزت کا ہے جو پوری کائنات کا مالک و مختار ہے۔ اس نے فرمایا تو آج اگر کوئی بھی سمجھے اس ظالم کی عزت بنانا چاہے تو بنائے، ایک دن وہ آئے گا پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل وہی ہوگا، کہ قرآن نے کہہ دیا ہے سب سے زیادہ رسوا وہی ہوگا جو بیت المقدس پہ حملے کروا رہا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ہے اگر اپنی عزت کو سلامت رکھنا ہے تو اس کام سے باز آؤ، توبہ کرو، معافی مانگو، یہ سب سے غلط کام ہے۔ اور یاد رکھو جو اپنے قبلہ کا نہ ہوا وہ کسی کا نہیں ہوگا۔ ہمیں تو ادب و احترام بتایا گیا، ادب و احترام ہمیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ جو صحیح مسلمان ہیں وہ ہمیشہ ادب و احترام کرتے رہتے ہیں، وہ عزت کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو خانہ کعبہ کے آس پاس جگہ کو اس لیے حرم بنایا گیا، مدینہ شریف اس کے ارد گرد جگہ کو کیا بنایا گیا؟ ارے کیا مصیبت آ رہی بولتے ہوئے، کیا بنایا گیا؟ جانتے ہیں حرم ہے نہیں، کائے کے لیے مسلمان یہی نہ بتائے ہیں؟ بتاؤ تو یہ تو مسلمانوں کی حالت ہے، یہ مسلمانوں کی حالت ہے جنہیں یہ بھی نہ پتہ ہے۔ بولتے نہیں حرمین شریفین مطہرین مقدسین،
یہ تو ضروری ہے، یاد کرنا چاہیے ہے، یا خالی یہ دنیا بیٹھے رہو سمجھے؟ اللہ کی پناہ آج کل کے مسلمانوں کی دیکھو نا یہ کیا ہو رہا ہے، اسی سستی نے، اسی غفلت نے یہ کر دیا کہ آدمی کہاں سے کہاں دوسرے پہنچے جو ہی رہ گئے، اسی غفلت کی وجہ سے۔ یہ بھی نہ پتہ ہے جو اپنے آقا کی سمجھے چیزوں کو نہ جو ضروری انہیں نہ پہچان سکے۔ کوئی پوچھ لے حرم کسے کہتے ہیں تو یہ بھی نہ پتہ ہوگا حرم کسے کہتے ہیں، پتہ ہے؟ ارے بتاؤ کسے کہتے ہیں حرم؟ اتنوں میں سے کسی کے پاس زبان نہیں، بتاؤ، یہ تو مسلمانوں کا حال ہے۔ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ، 1,00,000 مرتبہ استغفار، یہ مسلمانوں کا حال ہے جنہیں یہی تمیز نہ ہے حرم کسے کہتا ہے۔ کل ان سے پوچھو اسلام کسے کہتا ہے تو وہ بھی نہیں۔ حرم کہتے ہیں جس کا ادب و احترام ضروری ہو اسے حرم کہا جاتا ہے۔ کیا ہو؟ حج کر کے آ پھر بھی نہیں پتہ ہے، جہاں جو مارنا بھی منع ہے، شکار کرنا منع ہے، پیڑ کاٹنا منع، پتا توڑنا منع، یہ سب حرام ہے کعبہ شریف کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ خالی اس سے کام نہ چلے گا، ہاں ایسے کرنے والے تو لاکھوں تھے۔ امام حسین حج چھوڑ کے چلے گئے، کربلا میں وہ بھی ایسی کر رہے تھے، سمجھے؟ کام چلے گا محبت سے، جب محبت ہوئی تو سمجھے یہ سب یاد ہوگا۔ گھر پہ خوب یاد ہوتا ہے کہ مہینہ ہونے والا اس سے کرایہ لینا ہے یا اسے کرایہ دینا ہے، ایسا کرنا ہے ویسا کرنا، یہ بھی یاد کرنے کی باتیں ہیں۔ آج غفلت میں دیکھو آدمی کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو حرم کہتے جس کا ادب و احترام ضروری ہو، اور ضروری ہے اس لیے مدینہ شریف کو بھی حرم کہتے ہیں۔ ایک حد ہے، مکہ شریف کی بھی حد ہے، وہاں شکار وغیرہ کھیلنا مارنا وغیرہ یہ سب منع ہے، سب حرام ہے۔ یہاں تک کہ جو بھی نہیں مار سکتے، مگر ہاں کچھ چیزوں کو مارنا وہاں جائز ہے۔ کسے مارنا جائز ہے؟ چوہا اور جو بھی موذی ہیں، ہاں موذی انسان ہو یا جانور ہو، سمجھے؟ ہاں کوئی بھی ہو اسے مارنا، سمجھے؟ ہاں تو اللہ تعالیٰ موذیوں سے بچائے۔ اور حرم کا احترام ہر ایک نے کیا، جانور بھی کرتے ہیں، حرم کا احترام جانور بھی کرتے ہیں۔ بتایا گیا ایک مرتبہ ایک بھیڑیا ہرن کا شکار کر رہا تھا، اور شکار بھاگتا ہوا چلا آیا، آتے آتے وہ حرم کے اندر داخل ہو گیا۔ جب حرم شریف میں آیا تو بھیڑیا حرم کے باہر ہی کھڑا رہا، اندر نہیں آیا۔ آج کل لوگ ایسے ہوتے نا، کوئی محفل ہوتی ہے تو سنتے کم ہیں، ان کا دماغ ہوتا ہے تو پڑھنے کی طرف، اور جبکہ اس وقت پڑھنا وغیرہ سب منع ہے۔ وہ سمجھتے ہیں پڑھنے میں ہمیں زیادہ کامیابی ہے۔ اور قرآن شریف میں ہے جب اللہ رسول کا ذکر ہو، قرآن شریف پڑھا جائے، تفسیر بیان ہو، کچھ ہو تو اس وقت خاموشی کے ساتھ سنو، نہیں سنو گے تو ایسا ہو تمہارے اعمال جو ہیں برباد کر دیے جائیں۔ 70واں پارہ پہلی شروع میں دیا ہے، سمجھے؟ ہاں مگر آدمیوں کا دھیان بہت کم ہوتا ہے، وہ سمجھتے اس میں کامیابی زیادہ ہے، اسی وجہ سے آدمی زیادہ تر جاہل رہتے ہیں۔ تو بھیڑیا کہاں آئے گیا؟ حرم کے پاس آئے گیا، اور ہرن، ہاں اب ہرن جو ہے وہ حرم کے اندر ہے، بھیڑیا حد میں کھڑا ہوا ہے باہر، اور بھیڑیا جو ہے ہرن کو دیکھ رہا، ہرن بھیڑیے کو دیکھ رہا ہے، تو ہرن کو بھی پتا ہے یہ محفوظ ہونے کی جگہ ہے، اس لیے چلا آیا۔ ہرن کو پتا ہے یہ محفوظ، جو اس کے اندر آ گیا وہ امن پا گیا، جو قرآن شریف میں آیا جو اس میں داخل ہو گیا امن پا گیا۔ اب ہرن جب اس میں آیا تو وہ شکار سے بچ گیا، موت کا لقمہ ہونے سے بچ گیا،